میری آواز آپ تمام سامعین و حاضرین ٹک ٹاک لائیو تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے، آ رہی ہے؟ جی آ رہی شکریہ۔ بھائی، آداب آ رہی بھائی۔ اعوذ باللہ۔ اچھا، ہوسٹ بھی آ گئے مصطفیٰ زبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائی۔ آداب عرض آداب۔ معزز خواتین و حضرات، وہ خواتین و حضرات جو خصوصاً پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے وہ یا پاکستان میں مقیم ہیں یا پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں مقیم ہیں، اور لمحہ ہر لمحے ان کا دل، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی فکر پاکستان سے متعلق لگی رہتی ہے، اور سبھی پاکستان کے عمومی طور پر خیر خواہ ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سے چند گزارشات کرنے کے بعد مائک جو ہے میں آپ کے حوالے کر دوں گا، پھر آپ جو سوال پوچھنا چاہیں وہ سوال پوچھیں۔ نئی نسل کے نوجوانوں کے لیے میں چند باتیں جو ان کو شاید معلوم نہ ہوں، ان باتوں کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، خصوصاً جو بچے بچیاں، جو نوجوان 21ویں دہائی کے آغاز اکیسویں صدی کا جب آغاز ہوا، اس وقت سے آج 2024 تک پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ 2000 جنوری کی پہلی تاریخ اور 2000 کا 2001 کا پہلا سال تو جیسے ہی 1920 میں تبدیل ہو، یعنی 1999، ظاہر ہے پھر 2000 تو آنا تھا،
تو 2000 کے بعد سے شروع ہو گئی 21ویں صدی. اب جنوری 2001 میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ کس صدی کا بچہ ہوا؟ اگر ہم یہاں سے آغاز کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اگر 2000 میں کوئی پیدا ہوا ہے اور آج 24 ہے تو ہم 24 سال عمر اس کی لگا لیں گے کہ وہ 25ویں سال میں ہو گیا ہے. اگلے سال 2025 میں تو یہ جو عمر ہوتی ہے 1 سال سے لے کے 25 سال تک عموماً انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. 1 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک یہ ایک پہلے سال سے لے کے 21 سال تک کا جو دورانیہ ہوتا ہے یہ وہ مساجد ہیں جو جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا بھر میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے عمر کا یہ حصہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جی تو اب تک ذرا دوہرا دیجیے گا کہ اب تک میں نے کیا کہا. مصطفیٰ زوادی آپ شروع سے سن رہے تھے. جی بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ نے خاص طور پر مخاطب کیا ملینیئرز کو جو 99 کے بعد پیدا ہوئے اور 2000 کے بعد، اور پھر آپ نے بتایا کہ انسان کی پیدائش کی بات سے 1 سال سے لے کر پھر اس کے بعد 3 سال کا پھر ابتدائی جو سال ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جی آپ نے عمر کا وہ ابتدائی حصہ بتائیں کہ اس میں وہ انسان کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کون سے؟ 3 سال سے لے کے بعد کے جو آپ نے، اور 25 سال خاص طور پہ آپ نے بتایا بھائی. جی نہیں، میں نے کسی اور نے اگر شروع سے سنا ہو تو وہ بتا دیں. ہمارے کنوینر صاحب افطاری کر رہے ہیں تو ان کا ذہن جو ہے بٹا ہوا ہے. میں نے یہ کہا تھا پھر سن لیجئے کہ 1 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک کا دورانیہ کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی خطے میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یعنی دنیا کے وہ کسی دیکھیے باتوں کو کبھی کبھی تفصیل کے ساتھ جاننے کے بجائے مختلف انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ہے وہاں انسان پیدا ہوئے 1 سے 25 سال کی عمر کا دورانیہ بڑی اہمیت کا حاصل ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے.
آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اسی دورانیے میں آپ لاشعوری مزاج سے شعوری مزاج میں داخل ہوتے ہیں. آپ اسی عمر سے آپ اپنے ہاتھ پیر چلانے کے عمل کو اس طرح تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی گود میں اٹھائے تبھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی گود کا محتاج ہوگا کہ آپ کو سفر کرائے. لیکن آپ پیدا ہونے کے بعد جب آپ کے ہاتھ پیر، ذہن اور جسم کی طاقت آپ کے قدموں کو، ہاتھوں کو اس طرح موو کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ ہلکا ہلکا کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی عمر میں آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھنا سیکھ جائیں. اسی عمر میں آپ پھر آگے چل کر گھٹنوں کے بل 4 ہاتھوں سے، اب آپ کے یہ عمر کا حصہ ہے، یہاں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ چلنے کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 4 ہاتھوں کی ضرورت ہے. اب انسان تو 4 ہاتھوں سے نہیں چلتا ہے، 2 پیروں سے چلتا ہے. لیکن جب انسان کی پیدائش کے بعد، جب پہلا مرحلہ انسان کی پیدائش کے بعد جب موومنٹ کا شروع ہوتا ہے تو وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، مجھے یہ بتا دیجئے جواب لکھ کے رپلائی میں. جی بھائی، جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بیٹھنا سیکھ جاتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے تو وہ چلتا کس طرح سے؟ ابتدا میں کوئی ایسا بچہ آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹھنے کے بعد فوراً وہ کھڑے ہو کر دونوں پیروں پہ چلنا شروع کر دے؟ نہیں دیکھا. اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ الگ سبجیکٹ ہے. جو اس سبجیکٹ پر مجھ سے بات کرنا چاہیں کہ جب انسان کو 2 پیروں پہ چلنا ہے تو وہ 4 پیروں سے، یعنی 2 پیر اور 2 ہاتھ، اس طرح کیوں چلتا ہے جیسے کہ جانور عموماً چلتے رہتے ہیں، بلکہ جانور 4 پیروں والے چوپاہے جو ہے وہ 4 پیروں ہی سے چلتے ہیں.
تو جو اس بات پر مجھ سے فکری نشست کرنا چاہے تو میں اس کا جینیٹک بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کروں گا، پھر اس کی جینیٹک ڈیولپمنٹ اور جین میں موجود کس کس چیز کی خاصیات خصلات پائی جاتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ جینیٹک انجینئرنگ ایک سبجیکٹ ہے، اس میں ان فرد کا یا کسی بھی جاندار چیز کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے جین کی تحقیق کی جاتی ہے، جین کی بناوٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس موضوع پہ جینیٹکس پہ مجھ سے بات کرنا چاہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنا میسج میرے انٹرنیشنل کے پتوں پر لکھ دیں، جو یا تو مصطفیٰ زبادی اگر ڈنر کر چکے ہوں تو وہ بتا دیں، ورنہ سہیل خان زادہ بتا دیں، ٹیلی فون انٹرنیشنل کے نمبر، ای میل نمبر، تاکہ آپ ڈی این اے کے بارے میں، ڈی این اے کیا ہوتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں۔ جی بھائی، عرض کرتا ہوں بھائی کہ سیکریٹریٹ کا فون نمبر لینڈ لائن 0208 952 7300۔ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0208 952 7300، اور ای میل ایڈریس ہے mqm@mqm.org۔ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، mqm@mqm.org۔ پھر آپ بڑے ہو کر، خیر اب میں سبجیکٹ کو میں نے چھوڑ دیا، جو اس پہ بات کرنا چاہے تو جب طلباء کی تعداد کوئی 15-20 ہو جائے گی تب میں ان سے اس سبجیکٹ پہ، کیونکہ یہ بہت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مشکل سبجیکٹ ہے، تو میں اس سے واپس آتا ہوں۔ غرض یہ کہ یہیں سے وہ 2 پیروں 4 پیروں ہم کہیں گے، گھٹنوں، اس کو بھی ہم 4 پیروں کے ساتھ نہیں کہتے، اس میں بھی ہم تمیز لگاتے، گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، ہاتھوں کا شمار نہیں کرتے ہم اس میں۔ یعنی ابتدا ہی سے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں بچے کے چلنے کے عمل میں، تو گھٹنوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خیر اس میں اس زمانے میں آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں، اسی زمانے میں آپ اسکول میں جانا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈری میں جانا شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اسی دور میں بلوغت پر پہنچنے کے تجربات اور جسمانی حیرت انگیز تبدیلیوں کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ
کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں، اور پھر معاشرتی تہذیب کے تحت آپ اپنے جسم میں ہونے والی نئی نئی تبدیلیوں، حرارتوں، جنبشوں کو سمجھنے سے خود قاصر ہوتے ہیں، لیکن اب بڑوں سے کیسے سوال کریں کہ یہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، ایسا محسوس کر رہا ہوں، ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی جان لیتے ہیں ان حیرت انگیز جسم میں ہونے والی فزیکل بایولوجیکل تبدیلیوں کو باڈی کے ہارمونل سسٹم کو آہستہ آہستہ جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اس طرح بڑھتے بڑھتے سیکنڈری سے پھر آپ کالج سے پھر آپ یونیورسٹی، اور پھر جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہے وہاں تک آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کے صرف بڑھنے کا عمل نہیں ہوتا ہے، اسی میں انسان جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ کس قومیت سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی مادری زبان کیا ہے، اس کے کلچرلی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی، ادب آداب کے علاوہ کھانے کے طریقہ کار اور کھانے میں کیا کیا عموماً چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اپنے کھانوں کو پہچاننا۔ اگر آپ اٹلی چلے جائیے اور وہاں جا کر آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھیں اور کہیں کہ صاحب آلو گوشت دے دو، قورمہ دے دو، چنے کا دال گوشت دے دو، دال چاول دے دو، اس قسم کے آپ سوالات، اس قسم کے کھانے مانگیں گے تو وہ یقیناً نہیں کرے گا، اور وہ جو کھانوں کی لسٹ بتائے گا اس میں سے کچھ ملتے جلتے کھانے آپ نے اپنے ہاں کھائے ہوں گے، لیکن 100% اس طریقے سے نہیں ملتے ہوں گے۔ تو یہ عمر جو ہوتی ہے بہت کچھ جاننے سیکھنے کی ہوتی ہے۔ اسی میں آپ اپنی زبان بھی سیکھتے ہیں، ڈائلیکٹ بھی سیکھتے ہیں، وہ اپنی زبان کی ادائیگی کا طریقہ کار۔ ایک بات کام کی لکھ لیجئے کہ
انسان کی زبان کا تلفظ، لہجہ، پروناؤنسیشن میں تھوڑی بہت تبدیلی لازماً آتی ہے ہر 100 میل کے فاصلے کے بعد۔ مثال کے طور پر پنجاب کی مثال لے لیجئے۔ پنجاب میں آپ 100 میل سے پہلے کا علاقہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے ناپنا شروع کریں، اور مشرق، مغرب، جنوب، شمال، کسی بھی طرف آپ 100 میل جائیں، آپ وہاں جا کر اگر غور کریں گے تو پتہ لگے گا، ورنہ زبان تو ایک ہی ہے، لہجہ مختلف ہے۔ تو آپ کو جب آپ غور کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا واقعتاً فلاں زبان کو یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں اور ہمارا لہجہ ذرا سا یہ ہے۔ تو جو لوگ 2000 کی دہائی میں یعنی 21ویں صدی میں پیدا ہوئے، انہیں تو اب غور سے لکھ لیجیے آپ، انہیں تو افغان وار، اب لکھیے آپ دوسرے نمبر پر امریکن رشین کولڈ وار۔ امریکن رشین کولڈ وار یا افغان وار، اس کا سرے سے شاید پتہ نہ ہو، اور اگر ہوگا تو سرسری سی معلومات ہوں گی۔ امریکن رشین کولڈ وار کیا تھی، کیوں تھی؟ گرم پانی کے حصول کے لیے یہ جنگ تھی، اور گرم پانی جو ہے وہ آپ کا سمندر ہے۔ اچھا، اور ساؤتھ ایشیا ریجن کا سمندر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے اگر کراچی، گوادر اور سندھ کے جو سمندری علاقے ہیں، ان علاقوں کے راستوں کو بند کر دیا جائے، پورے پاکستان میں آمد و رفت کے لیے، تو پنجاب سے لے کر آگے تک کا علاقہ لینڈ لاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ اگا تو سکتا ہے، بنا تو سکتا ہے، مگر سمندر کو نہیں لا سکتا۔ خیر، میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امریکی کولڈ وار
یہاں کے پانی پہ قبضہ کرنے کی کوشش اس لیے کر رہی تھی کہ افغانستان کے رشا انقلاب کے بعد آہستہ آہستہ ایسٹرن یورپ کے ممالک پر قبضہ کرتا چلا گیا. پھر آ گئی آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ممالک. جتنے ممالک آپ کو ملیں گے جس میں تان کا لفظ ہوگا، تان، ازبکستان. آپ دوسرا بتائیے، میں تیسرا بتاؤں گا. ازبکستان میں نے بتایا، آپ بتائیے نا. تاجکستان، شاباش. افغانستان، شاباش. تاجکستان ہو گیا. ازبکستان، ترکمنستان، ویری گڈ. قازقستان، ویری گڈ، شاباش. تو یہ اس قسم کے آپ کو جتنے ممالک ملیں گے، عموماً یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، 100% نہیں لیکن اکثریت میں کہہ لیں. اور ایسٹرن ایشین اسٹیٹ کے تمام ممالک کی زبان، وہ مذہب جو تھا، مذہب جو ہے وہ عیسائیت پر مبنی. اب یہاں سے وہ بڑھتا بڑھتا آ گیا افغانستان کے اوپر، اور افغانستان پر کئی سال جنگ کرنے کے بعد مکمل طور پر افغانستان پر قابض ہو گیا رشیا. اب رشیا نے، روس نے افغانستان میں انڈسٹریلائزیشن شروع کی، اسکولز کھولے، کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، اور اس کو اتنا ترقی یافتہ ملک، اور ہر میدان میں اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ سے کئی گنا زیادہ ہو گیا. آپ یہ سن کر شاید حیرت کریں کہ لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے افغانستان پاکستان سے جایا کرتے تھے. کوئی ایک بھی قاری جو اس وقت لائن پر موجود ہے وہ ایمانداری سے بتا دی کہ میری بات درست ہے یا غلط ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کالج جانے والی لڑکیوں میں بیشتر لڑکیاں کالج اسکرٹ والا لباس پہن کے جایا کرتی تھی.
خیر، اب ہوا کیا کہ امریکہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب پاکستان تو 2 قدم پہ ہے اور پاکستان کو فتح کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو امریکہ نے پھر اپنے منصوبے کے تحت پاکستان کو ایک ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا. اور اس ایندھن بنانے میں پاکستان تباہ برباد ہو گیا. اس لیے کہ امریکہ نے فوج سے رابطے کیے. پاکستان میں کبھی پاکستان بننے کے بعد سویلین حکومت بظاہر تو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ آرڈر دے سویلین اور بغیر فوج اور ISI کی منظوری کے، بغیر فوج کی منظوری کے اس پر عمل بھی ہو جائے. ایسا ہوا ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو فوج سے کہا کہ بھائی تم مذہب لاؤ اور کہو سوشلزم اسلام کے خلاف ہے. سوشلزم مسلمانوں، سوشلسٹ کنٹریز بشمول روس، مسلمانوں کا دشمن ہے. اور جو مجھے میری تمام نشستوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا، آگے بڑھوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ان کو دلچسپی میری ان نشستوں میں ہے یا نہیں، ورنہ میں پھر نہ آپ کا ٹائم ضائع کروں نہ اپنا وقت ضائع کروں. آج فکری نشست کا کون سی فکری نشست کا دن ہے؟ آج کون سی فکری نشست کا دن ہے؟ اٹھارہویں کیسے ہو گیا بھائی؟ 16ویں تک تو میں نے کیا تھا. پھر بیچ میں ایک دن 40، یہ کل والا دن جو ہے یہ یوم تاسیس کا دن تھا، 40واں MQM کو یاد. تو آج ہوئی 17ویں فکری نشست. 17ویں اسٹڈی سرکل. اچھا، اب امریکہ نے فوج سے کہا کہ بھئی لٹریچر ہم چھاپیں گے، مدرسے آپ قائم کرو، پورے سرحد میں نمبر 1، پورے سندھ میں نمبر 2، اور تیسرے نمبر پر بلوچستان اور چوتھے نمبر پر افغانستان. اس لحاظ سے مدرسوں کی تعمیر کی گئی اور تمام قبائلی علاقوں میں تو لازماً مدرسے قائم کیے گئے.
پورا القاعدہ، طالبان، داعش، یعنی جہادی جتنا لٹریچر ہے، آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ وہ سارا کا سارا، ساری کتابیں، کتابچے امریکہ میں چھپے۔ دیکھیے، کوئی ملا جو ہے پاکستان کا، کوئی ملا آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا کہ وہ سب ڈالر، وہ بھی ڈالرز ملا ہیں، اور پولیٹیشنز وہ بھی ڈالرز ملا ہیں، وہ بھی نہیں بتائیں گے آپ کو۔ اب ان مدرسوں میں تعلیم دی جانے لگی، اور جہادی، اب وہاں پر ترقی کیسے ہوئی؟ ترقی ایسے ہوئی کہ لڑکے، بچے کو پیدا ہونے کے بعد چلنے پھرنے کے جو قابل ہو گیا ہے، اس کو بھیج دو، اس کے کپڑے، کھانے پینے، جوان ہونے، ہر چیز کا خرچہ مدرسہ اٹھائے گا۔ اچھا، اب ان مدرسوں میں ان کو تعلیمی تربیت، یعنی جو مذہبی تربیت، جہادی تربیت دینے کے علاوہ انہیں لڑنے کے قابل کون بنائے گا؟ تو جہادی مدرسے بنائے امریکہ نے، پاکستانی فوج نے جہاں دل چاہا قبضہ کیا، مدرسہ تعمیر کر دیا، اور پڑھانے والے ملا لیے، اور ٹریننگ دینے والے جو ہے لوکلی وہ پاکستان آرمی کے تھے، جنہوں نے بارودی سرنگیں بچھانا، گنے بنانا، گولیاں چلانا، پریڈ کرنا، اسلحہ اٹھانا، اسلحے کا استعمال کرنا۔ پھر ان کی جو ٹریننگ میں فوج کی، ایک فوجی کے لیے لازمی چیز ہوتی ہے پریڈ، دوڑنا، بھاگنا، یہ سب جہادیوں کو، طالبان کو پاکستانی فوج نے کے افسران نے سکھایا، اور پاکستانی اور امریکن فوج کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہ افغانستان میں بھی موجود تھے، اور ادھر بھی۔ تو افغانستان میں بھی پاکستان کے لوگ امریکنز کے ساتھ مل کے یہ کارروائیاں کر رہے تھے، جہادی مدرسے کھول کر جہادی ٹریننگ دے رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی برین واشنگ ہو رہی تھی، تیسری طرف ان کی فزیکل ٹریننگ بھی ہو رہی تھی، دونوں کام ہو رہے تھے۔ اب ان کو بم بناتے کیسے ہیں، خودکش بم کیسے بناتے ہیں، یا ایکسپلوزیو مٹیریل کو پھاڑتے کیسے ہیں، اس کو دھماکہ خیز، بھائی ایک ٹن بارود ہے، آپ ایک ٹن کو چھوڑ دیں، آسانی سے سمجھیں جی، 1 کلو بارود ہے یا 5 کلو بارود ضرور ہے، آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، آپ ہزاروں جگہ لے جا سکتے ہیں اسے، لیکن وہ دھماکہ نہیں کرے گا۔ دھماکہ کرنے کے لیے اس کو دھماکہ خیز اشیاؤں کی
ضرورت پڑے گی استعمال کی، تو وہی 1 کلو یا 4 کلو 5 کلو وہی پوری عمارتوں کو گرانے کے قابل ہو جائے گا، وہی بارود۔ تو فوج نے پاکستانی طالبان بنائے، ان کو ٹریننگ دی، اسلحہ اور برین واشنگ، کہ بس دنیا فانی ہے اور ہر جگہ اللہ تعالی کا نظام، اسلام ہر جگہ پھیلانا ہے اور پوری دنیا کو اسلامی مملکت بنانا ہے۔ جی جناب۔ اب پاکستانی فوج کے ہتھیار تو سارے اویلیبل تھے، کلیشن کوفوں کی فیکٹری کھول دی گئی، اچھا اب اس کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان اور افغانستان سے ملک پاکستان بارڈر پر، کہ بھائی ایک تو امریکہ پیسہ دے، ویسٹرن کنٹریز پیسہ دے، اور افغانستان اور پاکستان کے پاس بلیک منی کسی طرح سے آئے، اس کے لیے انہوں نے پہلے افغانستان والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پاپی سیڈ سے کہ یہ جو ہم ہیروئن جس سے بناتے ہیں، ان پودوں کی افادیت کتنی ہے، اس سے ایک ایسا نشہ بنتا ہے جس کو ہیروئن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی پی لے تو پھر مر کے ہی چھٹتا ہے۔ تو اب ہیروئن کی فیکٹریاں برطانیہ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے پاکستان اور افغانستان میں لگا دی، جو آج تک موجود ہے۔ اب اگر ایک دفعہ آپ کو مشینی ٹیکنیک معلوم ہو جائے اور آپ وہاں کام کریں تو آپ خود اپنی مشینیں بنا سکتے ہیں، پھر وہاں کے انجینئرز، کون سی مشکل بات ہے؟ تو فوج نے، پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے اس کا ٹھیکہ لیا، ہیروئن اسمگلنگ کرنے کا۔ ہیروئن وہاں بنتی، NLC نیشنل لاجسٹک سیلز، یہ آرمی کے بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں، بہت بڑے، جن کی چیکنگ نہیں کی جاتی کہیں، جیسے اور سامان لے جانے والے ٹرکس کی چیکنگ کی جاتی ہے، اس طرح NLC کی چیکنگ نہیں کی جاتی۔ وہ لے کر آتے تھے صوبہ افغانستان اور KPK سے کراچی اور بندرگاہ میں ڈال کر پوری دنیا میں جہاں جہاں منشیات کے دھندا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ان سب کا رابطہ تھا، وہاں لے جا کے وہاں دے دیتے تھے اور
سارا یہ کیش منی میں پیسہ کاروبار ہوتا تھا. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ کلیشن کوف کی مارکیٹ میں ویلیو، اس کی فیکٹریاں لگ گئیں افغانستان اور صوبہ سرحد میں. اور نشہ آور، چرس، افیم، گانجا تو چھوڑ دیجئے، ہیروئن جو نیا نشہ بنایا. افغان وار سے پہلے کسی پاکستانی بزرگ سے پوچھ لیجئے اس نے انڈیا میں ہیروئن کا نام سنا تھا؟ یا 47 سے پہلے اس نے چرس کا سنا ہوگا، افیم کا سنا ہوگا، گانجے کا سنا ہوگا. کسی بزرگ سے پوچھ لیجئے اس نے ہیروئن کا نام کبھی نہیں سنا ہوگا. اچھا، جواب دینے والے نہیں کہہ رہے. ان میں سے کوئی یہ نہیں لکھ رہا کم سے کم اپنی ایج لکھ کے بتا دے، 80 سال کا ہو اور جو میری بات سن رہا ہو، کیونکہ پاکستان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. 76 ایئر تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. اب اچھا، پیسے جو آتے تھے پاکستان یہ جہادی طالبان کے گروپس بنانے کے، جہادی گروپس بنانے کے، یہ بکسوں میں نہیں آتے تھے، یہ بوریوں میں بھر بھر کے آتے تھے. افغانیوں کو بھی دیے جاتے تھے، افغانی جنگجوؤں کو بھی دیے جاتے تھے، جو جنگجو گروپ قبائلی پہلے ہی سے موجود تھے. یعنی پاکستان کے انوالومنٹ سے پہلے جو گروپ، جنگجو گروپ اور ان کے لیڈرز، وہ آلریڈی پہلے سے افغانستان میں موجود تھے اور آج تک ہے. تو پاکستان اور یہاں ڈالرز اور اس دور کے جتنے آرمی کے جنرلز تھے وہ سب کے سب کھربا کھرب پتی بن گئے، ان کے خاندان در خاندان بن گئے. اور پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج 19 مارچ 2024 کی تاریخ ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 19 مارچ 2024 کی تاریخ ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 19 مارچ 2024 کی تاریخ ہے، اور منگل کا دن ہے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بزرگ جواب دے دیں جنہوں نے کبھی تقسیم ہند سے پہلے انڈیا یا پاکستان میں ہیروئن نشے کا نام سنا تھا. دیکھیے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے ہی نہیں کوئی. یہ شاہ زاد مرزا 10 آدمیوں سمیت دیکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کا اجر دے. تو خیر، آپ معلوم کر لیجئے گا، ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا.
غرض یہ کہ آج جتنی اسمگلنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، خواہ وہ خوراک کی ہو یا منشیات کی ہو یا اسلحہ کی ہو، اس میں پاکستان کی فوج کے تمام جرنیل ملوث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ اس نیشنل انٹرسٹ کا فائدہ ملک کے 25 کروڑ عوام میں سے تو کسی کو نہیں ہو رہا، یا ہو رہا ہے۔ آرمی کے جنرلز سے جب یہ پوچھو کہ آپ ہیروئن اور دیگر چیزوں کی اسمگلنگ میں فوج کے جنرلز افسران کیوں ملوث ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں ملکی مفاد کے لیے یہ کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان معاشی تباہی کا شکار ہے، تو کیا وہ پیسہ جو وصول کرتے ہیں وہ وفاقی حکومت کو لا کے دیتے ہیں؟ کیا وہ عوام پر خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ؟ بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں کو لکھنے، پڑھنے، سمجھنے، کوئی شعوری گفتگو سننے کا شوق ہی نہیں ہے۔ ابھی کوئی اداکارہ کو بٹھا دو، کسی گلوکارہ کو بٹھا دو، ڈانس کرنے والی کو بٹھا دو، یا اچھی سی شکل کی گانے والی کو بٹھا دو، تو اسی پہ لاکھوں کروڑوں لوگ آ جائیں گے۔ یا جو پاکستانی عوام کا ایک مذہبی جہادی ذہن بن گیا ہے، کسی ابھی جہادی یا مذہبی لیڈر کو بتا دو تو اس کے ٹک ٹاک پہ اتنا بڑا عوامی ہجوم ہوگا کہ آپ گنتی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جہاں عقل کی، وزڈم کی، ایجوکیشن کی بات کی جائے گی، وہاں آپ کو لوگ ملیں گے ہی نہیں۔ ایک مزاج پاکستان کا بن گیا ہے، خود جانتے نہیں، خود جاننے کی کوشش کرتے نہیں، جو مولوی نے فرما دیا، جو کسی لیڈر نے فرما دیا، اسے جانے بغیر مان لیا، بس یہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے قوم کی۔ مثال کے طور پر آج کل ایک مسئلہ بڑا ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور فیس بک اور کون سے ہوتے ہیں، جو آئی ٹی کے شعبہ جات ہیں، وہاں ایک بہت بڑا بحث چل رہی ہے علماء کے اندر کہ رمضان المبارک میں تراویح نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر بحث چل رہی ہے۔ کیا نماز تراویح سنت ہے، فرض ہے یا نفل ہے؟ آپ سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں۔
حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح پڑھی جاتی تھی؟ خیر، میں نے تو یہ دیکھ لیا، آپ کتنے سارے جواب آ گئے میرے ایک مذہبی سوال پوچھنے پہ، کتنے جوابات دھڑا دھڑ۔ نفل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھی جاتی، کوئی کہتا پڑھی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا انٹرسٹ، ہماری سوچ ان فوجی جرنیلوں نے تباہ کر ڈالی۔ نہ ہم صنعت کی طرف سوچتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی سوچتے ہیں، نہ ہم انڈسٹریز میں جو مشینری، جو اکوپمنٹس، مشینز انوالو ہوتی ہیں ان کی انوینشن کا سوچتے ہیں۔ ہر چیز تو ہم باہر سے منگاتے ہیں۔ یعنی آج تک ہم پاکستان میں کوئی اپنی چیز بنا ہی نہیں سکے۔ برابر میں انڈیا میں ہے، وہاں سینکڑوں قسم کی کاریں انڈیا میں بنتی ہیں، اور جو کہتا ہے پاکستان کی بنی ہوئی یہ کار ہے، وہ ڈھانچہ واچا یہاں بنا لیتے ہیں، اصل انجن باہر سے آتا ہے، مٹیریل باہر سے آتا ہے، مٹیریل یہاں نہیں بناتے۔ اب دو تین سوال پوچھنے کے بعد، جہادی تنظیموں اور طالبان کو ایمانداری سے رمضان المبارک کے مہینے کو مانے یا نہ مانے، جو آپ کی مقدس ہستی ہو اس کی قسم کھا کے بتائے کہ جہادی اور طالبان ٹائپ کی تنظیموں کو پاکستان میں کس نے بنایا؟ جواب: آپ نے جوابات دیے، میں نے دیکھا کہ بہت صحیح جوابات دیے، لیکن آپ مجھے اس کا بتائیے کہ یہ گزشتہ 3 روز سے، آج ہے 19 تاریخ، 18 تاریخ اور 17 تاریخ کو افغانستان اور پاکستان میں جو ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں، آخر کیوں؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ چل رہی ہے؟
کمال ہے. مجھے تعجب ہے. ایک بھائی نے کہا کہ جی بھائی ہمیں نہیں معلوم. ارے بھائی آپ کل کی خبر پڑھ لیجئے, CNN آپ بین الاقوامی اور قومی اخبارات پڑھ لیجئے. پاکستان کے ڈرون حملوں نے, یہ خبر تمام ٹیلی ویژنز پر آئی ہے کہ پاکستان کے ڈرون حملوں نے افغانستان کے فلاں فلاں علاقے میں جا کے بمباری کی اور اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور اس سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر نہیں آئی کہ دہشت گردوں نے ایک فوجی چوکی پہ حملہ کیا اور لیفٹیننٹ کرنل سمیت کئی فوجی جو ہے وہ ہلاک کر دیے. یہ نہیں سنا آپ نے؟ اس میں افسوس کی بات یہ ہے, خواہ افغانی مرے خواہ پاکستان کے فوجی مرے, انتہائی درد مندی کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے. لیکن آپ کو فوج نے یہ تو بتایا بوری بند لاشیں, یہ تو بتایا الطاف حسین ٹارچر سیل, یہ تو بتایا الطاف حسین بھتہ خور وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو پاکستان بننے کے بعد 48 میں کیسے شکست ہوئی, 47 میں کیسے شکست ہوئی, کارگل میں کیسے شکست ہوئی, سیاچین میں کیسے شکست ہوئی, مشرقی پاکستان میں کیسے شکست ہوئی, 1965 کی جنگ میں کیسے شکست ہوئی, پاکستانی فوج کو یہ باتیں نہیں بتاتے. تو دیکھیے اب ملک کس طرف جائے گا. امریکہ کے مفاد میں پاکستان, یعنی اب یہ تو کوئی راز نہیں رہا کہ پاکستان سے یوکرین جہاز بھر بھر کے آرڈیننس فیکٹری سے, پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے اسلحہ مستقل جا رہا ہے. اب آپ روس کے خلاف امریکہ کے مفاد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو آج اگر روس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی جواب دے, اور اگر کل روس اس پوزیشن میں آ گیا تو پاکستان کا کیا حل کرے گا؟ بہرحال ہم تو یہی کہیں گے, میں تو یہی کہوں گا پاکستان کی فوج کی ہائی کمان سے کہ خدا را اے فوج کے جرنیلوں, کور کمانڈرز, درد مندانہ آپ سے اپیل کرتا ہے الطاف حسین. آپ الطاف حسین کو برا بھلا کہتے رہے, کہیں کوئی بات نہیں, لیکن خدا را بچے ہوئے پاکستان کو امریکہ, روس یا کسی ملک کے مفاد کی خاطر تباہ برباد نہ کرے. ہمسایہ ممالک سے خدا را برابر کی دوستی کرے, اس طرح سے نہیں کہ آپ, سب کو معلوم ہے, جو ذرہ برابر شعور رکھتے ہیں سب کو معلوم ہے پاکستانی فوج نے انڈیا کی حکومت اور فوج کے جرنیلوں کے آگے سمجھوتا کر لیا ہے کہ آپ مائی باپ, ہم آپ کے غلام. تو انڈیا سے تو اب کوئی خطرہ پاکستان کو فی الحال نہیں ہے.
تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح امریکی مفادات کا کام کریں گے تو چائنا جو ہے کیا وہ اس بات کو نوٹ نہیں کر رہا کہ چائنا سے آپ نے معاہدے کیے سی پیک بنانے کے اور اس کو کھڈے لائن لگا دیا آپ نے، اور کل چائنا سپر پاور بن گیا یا تیسری جنگ عظیم ہوئی تو آپ کے ڈبل دورے کردار پر چائنا آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ تو میری فوج کے جرنیلوں سے، فوج کی ہائی کمان سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ خدارا بہت ہو گیا، پاکستان کو دوسری سپر طاقتوں کے مفادات کے لیے استعمال کرتے کرتے بہت ہو گیا، پاکستان ٹوٹ چکا ہے، پاکستان تباہ برباد ہے، پاکستان کی اکانومی تباہ برباد ہو چکی ہے۔ اگر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کو زندہ نہ رکھے تو آپ کا یہ وینٹیلیٹر، آئی ایم ایف کی ایڈ کا وینٹیلیٹر، ورلڈ بینک کا وینٹیلیٹر، سعودی عرب کا وینٹیلیٹر، امریکہ کا وینٹیلیٹر، برطانیہ کے وینٹیلیٹرز یہ نکال لیے جائیں تو آپ کی باقاعدہ موت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لہذا پاکستان کے فوجی جرنیلوں کو آپ لیکن میں اعتبار کیسے کروں کہ کون سا جنرل جو ہے وہ امریکن ایجنٹ نہیں ہے؟ ورنہ میں کیا بتاؤں، مجھے تو آپ نے دور کر دیا، ورنہ تو میں کونے کنارے مجھے صدر وزیر اعظم بننے کا کبھی شوق بھی نہیں تھا، نہ بنتا۔ ہاں، میں ملک کو اتنا طاقتور بنا دیتا کہ امریکہ ہو یا روس ہو، وہ دھمکیاں دے سکتے تھے، حملہ نہیں کر سکتے تھے پاکستان کے اوپر کبھی۔ میں پاکستان کو اتنا مضبوط بنا سکتا تھا، اور ابھی بھی بہت کچھ بگڑا نہیں ہے، خدا را ایسی حکمت عملیاں بنائیے کہ ورلڈ بینک کا انحصار، آئی ایم ایف کا انحصار، اور یہ جو بیرونی طاقتیں ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ خدا را فوج کے جرنیلوں، پاکستان کی تباہی کے آپ ہی ذمہ دار ہو، اور پاکستان کی بقا کا سامان آپ ہی کر سکتے ہو، کیونکہ طاقت، گن کی طاقت، بندوق کی طاقت، ٹینکوں کی طاقت، ہوائی جہازوں کی طاقت آپ کے پاس ہے، آپ ہی ملک کو بچا سکتے ہو۔ لہذا یہ افغانستان سے لڑائی بند کی جائے فوراً، یہ کسی طور پر پاکستان کے مفاد میں
پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ افغان پاکستان وار کو فی الفور کوئی بھی آپ ڈپلومیٹک طریقہ اختیار کریں، اس جنگ کو بند کروائیں فوری طور پہ۔ آج میری فکری نشست کے پہلے سلسلے کو میں یہاں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے کہ آپ فوجی جرنیلوں قوم کو اعتماد میں لیں، خدا را عوام کو اعتماد میں لیں، سیاست میں پڑنے کے بجائے سیاست کرنے والوں کو سیاست کرنے دیں، آپ ملک کو بچانے کی تدابیر کریں، ملک کے تمام سیاسی اکابرین کو آن بورڈ لیں اور آئندہ کی حکمت عملی بنائیں، کیونکہ یہ جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کیا انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ کسی طرح سے بھی ہمیشہ پالیسیاں ٹھوس بنیادوں پہ اور دور رس نتائج کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں، اس کا خیال کیجئے۔ میں اپنی بات کو یعنی ایمرجنسی میتھڈ استعمال کرنے سے، فوری نوعیت کے فیصلے کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم، تو شارٹ ٹرم یہ جو ایڈ ہاک بیسس پہ آپ فیصلے کرتے ہیں، ان سے قومیں نہیں چلا کرتی ہیں۔ بہرحال میرا پیغام، کوئی بھی اگر ایسا آدمی جس کے فوج سے رابطے ہو، وہ پیغام میرا پہنچا دے اگر پہنچا سکتا ہو۔ بہرحال مجھے جو عرض کرنی تھی، یہ جو نیا سلسلہ جنگ کا افغانستان سے شروع ہوا ہے، یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے گا، لہذا اس کو فوری بند کرایا جائے۔ میں اپنی نشست کے پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں اور اپنے آپ کو آپ کی عوام کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔